السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ لیٹسٹ انفارمیشن اور ویڈیوز شیئر کرتا رہوں، کیونکہ یہی سورس ہے ہمارے پاس آج کل، کیونکہ جس طرح کا آج کل ہمارا ڈیجیٹل میڈیا چل رہا ہے یا پرنٹ میڈیا چل رہا ہے، وہاں پر مکمل سچ تو دکھانا دور کی بات ہے، الٹا جھوٹ کو 4 پاؤں مزید لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو مزید جو ہے انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں۔ آج کا آج کا جو ٹاپک میرا بات کرنے کا ہے وہ ہے اکانومی کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل، آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ حکومت مانتی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو بہت بڑی خوشخبری بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہی ہمارے موجودہ مسائل کا حل ہے۔ بات کو سمجھیں، اسی آئی ایم ایف کی شرائط کے چلتے آج ہمیں جو پیٹرول 170 سے 150 کے درمیان میں ہمیں ملنا چاہیے، وہی پیٹرول آج ہمیں لگ بھگ 272 روپے اور 28 کے بعد پروبیبلی 300 روپے لیٹر تک ہمیں دستیاب ہو۔ آئی ایم ایف کی انہی شرائط کے چلتے اور اس ناکام رولنگ الائنس کی وجہ سے ہماری معیشت زبحالی کا شکار ہے۔ فیکٹریز بند ہیں، بجلی اور گیس کے ریٹس انتہا کو چھو رہے ہیں، انفلیشن جو ہے وہ 44% کو کراس کر چکی ہے۔ اٹ مینس کہ آج آپ کے 100 روپیز کی جو ویلیو ہے وہ صرف 48 روپے یا 45 روپے رہ گئی ہے۔ بات کو سمجھے تھوڑا سا۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی چیز آ گئی ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی کنڈیشن آ گئی ہے اور ہماری موجودہ گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، وہ ہے پالیسی ریٹ۔ پالیسی ریٹ کو بڑے طریقے کے ساتھ کہ اس کو پالیسی ریٹ کا نام دے دیا گیا کہ جی یہ پالیسی ریٹ ہم بڑھانے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جو مولانا صاحب جو دھرنا لے کے آتے تھے نا، جس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اور ان کا کام ہے کہ جی کسی کو بھی فتویٰ لگا کے کافر اعظم کہہ دینا، یہ ان کی سیاست بچانے کے لیے شرح سود کو پالیسی ریٹ کا نام دے دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہی شرح سود ہی ہے، یہ وہ انٹرسٹ ریٹ ہی ہے جو کہ ہمارے ہاں نارملی بینکس لگاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اس کے اوپر حامی بھر چکا ہے۔ پالیسی ریٹ لیٹ سپوز اگر اسٹیٹ بینک 19% پہ لے جاتا ہے تو کمرشل بینکس اس کو 21 سے 22 روپے پر ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے کمرشل بینکس کا جو پالیسی ریٹ ہے یا انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود جو ہے وہ 1-2% اوپر ہی رہتا ہے۔ اب اس میں مسئلے مسائل کیا ہیں، اب اس میں ایشوز کیا ہیں، اس میں ہمیں اتنا پریشان ہونے کی یا ایک انڈسٹریلسٹ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو میں سمجھا پاؤں، میں آپ کو بتا پاؤں کہ پالیسی ریٹ ملک کی اکانومی، اگر پالیسی ریٹ زیادہ ہو تو پالیسی ریٹ ملک کی اکانومی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ بات کو سمجھیں، لیٹ سپوز آپ کے پاس 1 بلین روپیز ہے، یعنی کہ $1 ارب، اور $1 ارب کے ساتھ جو ہے وہ آپ سرمایہ کاری کریں گے اور آپ ایک مل یا فیکٹری لگائیں گے، لیکن اس کا را میٹیریل خریدنے کے لیے اور پروڈکشن کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ایز سچ اماؤنٹ، بہت سارے ہمارے 80% انڈسٹریلسٹ کے پاس وہ اماؤنٹ نہیں ہوتی، تو وہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کو میٹیریل کو لینے کے لیے یا میٹیریل لینے کے بعد آگے پروڈکشنز کے لیے یا اس کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے وہ بینک سے لون لیتا ہے، جس کو ہم لمٹ کہتے ہیں۔ جو ہماری انڈسٹری کی ٹرم ہے، انڈسٹریز کی ٹرم کے اندر ہم اس کو لمٹ کہتے ہیں کہ وہ بینک سے ایک لمٹ لیتا ہے۔
وہ لمٹ یا وہ لون اس کو ایک اسپیسیفک انٹرسٹ ریٹ کے اوپر یا آپ یہ بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے مطابق یا ان کی نئی چور بازاری کے مطابق آپ کہہ لیں کہ پالیسی ریٹ، انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود کے اوپر وہ لیتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے انڈسٹریلسٹ کو؟ دیکھیں، شرح سود یا پالیسی ریٹ جتنا کم رہے گا انڈسٹری اتنی ہی آپ کے ملک میں پلے گی پھولے گی۔ آپ کے پاس انڈسٹریلسٹ آئیں گے تو آبویسلی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر جیسے جیسے آپ پالیسی ریٹ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بند ہوتی جائے گی، جس سے نہ صرف آپ کی جی ڈی پی جو ہے افیکٹ ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے ملک میں بے روزگاری بھی بڑھے گی، مہنگائی بھی بڑھے گی۔ ہوتا کیا ہے؟ اب لیٹس سپوز ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اس نے ٹوٹل مال کے اوپر بنانے کے اوپر اس کی کاسٹ اس نے لون لیا بینک سے۔ اب اس کو اس کی پروڈکشن کے بعد فی یونٹ اس کو لیٹس سپوز 20 روپیز پروفٹ ہونا ہے۔ اس 20 روپیز میں سے آج اگر وہ 18 روپے یا 19 روپے وہ بینک کو سود کی صورت میں واپس کرتا ہے، اصل اماؤنٹ کو رہنے دیں، سود کی صورت میں اگر وہ واپس کرتا ہے تو اس کو 1 یا 1.5 روپے منافع ہوگا۔ لیکن اگر وہ 20 روپے اس میں سے ارن کر رہا ہے اور اس کو پالیسی ریٹ یعنی کہ شرح سود بڑھنے کے بعد اس کو بینک کو 22 روپے یا 23 روپے دینا پڑتا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پروڈکشن نہیں کرے گا، کیونکہ obviously اگر وہ پروڈکشن کرے گا تو اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ آلریڈی 20 روپے ہے، تو بینک کو پے کرنے کے لیے اس کو 3 روپے اپنے پر یونٹ اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جب بھی پالیسی ریٹ انکریز ہوگا تو جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ پروڈکشن بند کر دے گا، اس کو کلوز کر دے گا۔ یہ اس کا پالیسی ریٹ بڑھنے کا ڈرا بیک ہے، جو کہ میرے خیال میں جنرل پبلک کو تو پتا نہیں۔ جنرل پبلک یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت پالیسی ریٹ بڑھا رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ایفیکٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، انڈسٹریلسٹ ایفیکٹ ہو گیا، آپ کے ملک میں سرمایہ کاری رک گئی، جو لوگوں کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹس ہیں تھوڑی بہت، وہ لوگ جو ہیں وہ بینکس کے اندر فکس ڈپازٹ کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر وہ انٹرسٹ یا سود لیتے رہیں گے۔ لیکن جو لوگ شریعت کے اوپر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے اور میرے جیسے کچھ لوگ، وہ لوگ مجبور ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنا بینکس کے اندر پیسہ نہ ڈالیں بلکہ انویسٹ کریں، لیکن ان کے لیے انویسٹمنٹ کے آپشنز ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ کی انڈسٹری پالیسی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے یا شرح سود یا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بند ہوگی۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پالیسی ریٹ زیادہ ہونے سے ہمارا ملک کس طرح افیکٹ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پالیسی ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ 9% تک 8% تک بھی گر گیا تھا اور اس کو گرایا گیا تھا تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن بڑھ سکے اور ہماری جی ڈی پی اوپر جا سکے، انفلیشن کنٹرول ہو سکے اور ایکسپورٹس بڑھ سکے۔ جب انڈسٹری بند، جی ڈی پی لو، ایکسپورٹس آپ کی زیرو، تو آپ اس میں صرف لون لے کے ہی ملک کو سٹیبل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے پاس اور کسی قسم کے کوئی آپشن بھی موجود نہیں۔ ہمیں لگتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان کے ہم کچھ عرصے کے لیے ملک تو چلا پائیں گے، لیکن لانگ ٹرم کے اندر ان شرائط کے چلتے ہمارا ملک صرف دیوالیہ ہی ہو سکتا ہے، سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ عوام بھوک کی وجہ سے عوام سڑکوں پر ہے، چوریاں ڈکیتیاں بڑھ چکی ہیں، خودکشیاں بڑھ چکی ہیں۔ ہر عام پاکستانی اس ٹائم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے، کہ اس دور میں وہ کیسے گزارا کرے۔ حکومت کی پالیسی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے یہ ڈیل فائنل کریں، ہمیں پہلی قسط یا 2 قسطیں ہمیں ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ جو $6 ارب کی قسط ہوتی ہے نا، یہ لیٹس سپوز $6 بلین کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، یہ فائنینشیل ایئرز کی ڈیلز ہوتی ہیں۔ لیٹس سپوز جون سے سٹارٹ ہوگا، نیکسٹ جون تک 2024 تک یہ جون تک جائے گا۔
اس میں IMF آپ کو یک مشت جو ہے وہ $6 کبھی بھی نہیں دے گا، نہ ہی کسی پروگرام میں وہ یک مشت فراہم کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہ آپ کو ہر کوارٹرلی آپ کو جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز دے گا، آپ ان کنڈیشنز کو پورا کریں گے تو اس کے بعد وہ اپنی اگلی قسط ریلیز کرے گا۔ اگر ان کنڈیشنز میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی اگر آپ پوری نہیں کرتے تو وہ آپ کی اگلی قسط جاری نہیں کرے گا۔ IMF کے پروگرام کس طرح سے ورک کرتا ہے، کون کون سے ملک اس کے انڈر ہیں، ان میں سے کتنے اس ٹائم بینکرپٹ ہوئے، دیوالیہ ہوئے، اور کون کون سے جو ہیں ان پروگرام سے نکل کے کامیابی سے سروائیو کر چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل الگ سے ویلاگ میں کوشش کروں گا اس کے لیے کروں۔ لیکن IMF کی یہ موجودہ شرائط جو ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے لیے وہ راستہ پیدا کر رہی ہیں کہ ہم اگلے 1-1.5 سال میں IMF کو بلائیں اور اس کو ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بابا اے پہنے ایٹم بم لے جو سانو روٹی دے۔ یہ سارا اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے حکمرانوں کی ماننی ہے یا ان اکانومسٹ کی ماننی ہے یا ان پڑھے لکھے لوگوں کی سننی ہے جو کہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈار نہیں، یہ ڈار ڈریکولا ہے، اور یہ ڈریکولا کی طرح آپ کے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑے جا رہا ہے، اس کا خون چوسے جا رہا ہے، اور یہ ڈریکولا بن کے وہ کر رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ کہ آپ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں۔ دوستوں کا، عزیزوں کا شکریہ، آپ دیکھتے رہیں، اور اپریسیشن ہمیں آپ کی چاہیے، مجھے آپ کی اپریسیشن چاہیے تاکہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آ سکوں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔